بسم اللہ الرحمن الرحیم ولہذا تری الحقیقت فی شعب راسی الی ابلغ وہی الاستعارۃ۔ ہم نے کل کے سبق میں بتایا تھا کہ مقصد یہ بتانا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر کو پہنچ گیا ہوں جس عمر میں بچے کی پیدائش نہیں ہوتی ہے، تو یہ بتانا مقصد تھا۔ تو اس کے لیے قد شختو کہہ دینا کافی تھا، اور اشتعال الراس و شیبہ کے بجائے شابہ راسی کہہ دینا کافی تھا کہ میرا سر سفید ہو گیا۔ لیکن سر سفید ہو گیا، اس کی ادائیگی شابہ راسی سے نہیں کی، بلکہ اس کی ادائیگی اشتعال الراس الشیبہ سے کی۔ یہاں پر بھی یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ بلیغ تر ہے، کیونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ یہاں پر بڑھاپے کی سفیدی کو آگ کے روشن ہونے سے تشبیہ دی ہے، اور آگ کا روشن ہونا جو مشبہ بھی ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک لازم اشتعالہ ذکر کیا گیا، تو اس میں استعارہ بالکنایہ ہوا، جس کو استعارہ مکنیہ بھی کہتے ہیں۔ تو استعارہ اس کے اندر ہوا۔ اب یہ کتنا بلیغ جملہ ہے، صاحب تفسیر وہی بتا رہے ہیں کہ دیکھیے مقصد تھا یہ بتانا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن قد شختوں کے بجائے اس کے لیے ایک لفظ لائے گا اشتعال الراس شیبہ، یعنی یہ کہا گیا کہ میرے بال سفید ہو گئے، تو اس کے لیے یہ بھی کہا جا سکتا تھا قد شاب راسی، میرا سر سفید ہو گیا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن وہ نہ کہا گیا، اس سے بھی بلیغ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا، اس سے بھی بلیغ اور استعمال کیا جاتا، لیکن جو سب سے بلیغ ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا واشتعال الراس شیبہ۔ اب آپ کو سمجھنا یہ ہے شابہ راسی، میرا سر سفید ہو گیا، یہ ذکر نہ کر کے اس سے بلیغ کیا کیا جملے ہو سکتے ہیں، اور پھر سب سے بلیغ واشتعال الراس شیبہ کیسے ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے۔ صاحب تفسیر وہی بتا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے وَلِهَذَا تُرِكَتِ الْحَقِيقَةُ، اسی وجہ سے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ انی وہن العزم منی، اس کے اندر بلیغ تر ذکر کیا گیا اور حقیقت کو چھوڑا گیا، بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی بلیغ تر ذکر کرنے کے لیے حقیقت کو ترک کیا گیا۔ اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ بلیغ تر کیا ہے اور کیسے ہے، کس کس چیز سے یہ بلیغ ہے۔ فرماتے ہیں وَلِهَذَا تُرِكَتِ الْحَقِيقَةُ فِي شَابَ راسی، اسی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا گیا شابہ راسی میں، یعنی حقیقت تو یہ تھی کہ کہہ دیا جاتا قد شخت، اور اس سے بھی استعارہ مطلب اس سے بھی بلیغ یہ ہو جاتا، یہ ہوتا کہ شابہ راسی کہہ دیا جاتا، لیکن شابہ راسی بھی چھوڑ دیا گیا، حقیقت یہی تھی کہ سر سفید ہو گیا تھا، تو شابہ کی اسناد راس کی جانب بالکل صحیح تھی، حقیقت یہ تھی، لیکن اس کو ترک کر دیا گیا اور اشتعالہ کا استعمال کیا گیا۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ شابہ راسی حقیقت ترک کی گئی، اس سے بلیغ اور کیا ہو سکتا ہے، صاحب تفسیر وہی ذکر کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسی لیے حقیقت کو ترک کیا گیا شابہ راسی میں، الا ابلغا، اس کو چھوڑا گیا اور بلیغ تر کی طرف، یعنی بلیغ تر کرتے ہوئے، اور بلیغ تر کیا ہے، اشتعال الراس شیبہ، وہ بلیغ تر ہے نا، اور اس میں بلیغ تر ہے کیوں وہ،
کیونکہ اس کے اندر استعارہ ہے، اسی لیے صاحب تفسیر فرماتے ہیں وہی الاستعارہ، بلیغ تر وہ استعارہ ہے۔ فحصل، تو اب معنی یہ ہوا اشتعال شیب و راسی، میرے سر کی سفیدی بھڑک اٹھی، بھبک اٹھی، یہ حاصل معنی ہوا اشتعال شیب و راسی۔ لیکن اچھا یہ شابہ راسی سے زیادہ بلیغ ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ شابہ وہاں پر براہ راست سیدھے سیدھا معنی ہوا میرا سر سفید ہو گیا، اور یہاں پر استعارہ کر دیا گیا، اشتعال شیب و راسی کہہ دیا گیا، تو اس سے بلیغ تر یہ ہوا اشتعال شیب و راسی سے، یہ اس سے بلیغ ہوا۔ اور کرے وَأَبْلَغَ مِنْهُ، اور وَأَبْلَغَ مِنْهُ، اور اس سے بھی زیادہ بلیغ، یا ابلغ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، وَأَبْلَغُ مِنْهُ، اور اس سے بھی بلیغ یہ ہے اشتعال راسی شیبہ، کیونکہ اشتعال شیب و راسی اگر کہیں تو اب ایسی صورت میں سیدھے سیدھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، سیدھا کہا گیا کہ میرے سر کی سفیدی بھوک اٹھی، کوئی ابہام نہیں ہے کہ جس کی تمیز یا تفصیل کرنے کی ضرورت پڑے۔ لیکن اس سے بھی بلیغ ہے کیا؟ اشتعال راسی شیبن، میرا سر بھبک اٹھا، بھڑک اٹھا۔ اب کس طرح سے، کس طور سے بھڑک اٹھا؟ اس میں ابہام تھا، تو شیبن، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے شیبن بطور تمیز ذکر کیا گیا۔ تو ظاہر بات ہے اس میں ابہام اور تمیز دونوں چیزیں ہیں، اس لیے یہ اس سے زیادہ بلیغ ہوا۔ فرماتے ہیں لِإِسْنَادِ الْإِشْتِعَالِ إِلَى مَكَانِ الشَّعْرِ، یا یہ بلیغ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اشتعال راسی کا میرا سر بھبک اٹھا ہے نا، اور سر کا بھبک اٹھنا، سر میں، سر تو وہی ہے نا کہ جس میں بال اگتے ہیں، اور پورا سر ہے تو اس کا مطلب پورا سر بھبک اٹھا، تو یہاں پر جگہ کی ہی یعنی اشتعال کی اسناد کر دی گئی، تو اس لحاظ سے بھی یہ بلیغ ہے۔ لِإِسْنَادِ الاشتعال، کیونکہ اشتعال کی اسناد یہاں پر کر دی گئی ہے اِلَى مکان الشعر، بالوں کی جگہ کی اور مکان کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ سر ہے، وَمَنْبِتِهِ، اور بالوں کے اگنے کی جگہ کی طرف، وہ راس، اور وہ سر ہے، کیوں؟ لِإِفَادَةِ شمولی اشتعال الراس، تاکہ یہ فائدہ یہ دے، اس بات کا فائدہ دے کہ بھبکنے نے پورے سر کو گھیر لیا ہے، پورے سر میں، پورا سر بھبک اٹھا ہے سفیدی سے، شمولیت کا افادہ کرے یہ۔ اب اس شمولیت کے افادہ کو واضح کر رہے ہیں ایک مثال سے۔ مثال کے طور پر آگ، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو بلیغ تر یہ کہے کہ ایک بات یہ کہے کہ آگ میرے گھر میں بھڑک اٹھی، ایک تو یہ کہے، اور ایک یہ کہے کہ میرا گھر آگ سے بھبک اٹھا، تو زیادہ آگ کس میں سمجھ میں آئے گی؟ ایک تو یہ کہ آگ میرے گھر میں لگ گئی، اور ایک یہ کہ میرا گھر آگ بن گیا، تو ظاہر بات ہے کہ زیادہ آگ اس میں سمجھ میں آئے گی کہ جب ہم یہ کہیں کہ میرا گھر ہی پورا آگ بن گیا، ہے نا۔ اسی کو عربی میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اشتعال النار فی، میرے گھر میں آگ مشتعل ہو گئی، بھبک اٹھی، بھڑک اٹھی۔ اور اس سے کہیں بلیغ تر ہوتا ہے اشتعال بیتی نارا، میرا گھر یعنی جو وہ ظرف جو ہے، جو جگہ ہے، اسی کی جانب اشتعال کی نسبت کر دی اور کہا اشتعال بیتی نارن، میرا گھر ہی بھڑک اٹھا آگ کے اعتبار سے، ہے نا۔ تو یہ کہے تو یہ زیادہ اس کے اشتعال النار فی بیتی کے بجائے اور اس کے بنسبت اشتعال بیتی نارن یہ زیادہ بلیغ ہوگا، ہے نا۔ اور یہاں پر بھی بالکل ایسے ہی یہ اشتعال شیب و راسی کہے تو یہ بالکل ایسے ہی ہوگا اشتعال النار فی بیتی، اور اشتعال راسی شیبن کہے تو یہ بالکل ایسے ہوگا اشتعال بیتی نارن، اور آپ دونوں کے درمیان فرق سمجھ چکے ہیں ابھی۔ فرماتے ہیں کہ از وزان و اشتعال شیب و راسی، کیونکہ اشتعال شیب و راسی اور اشتعال راسی شیبہ، ان دونوں کا وزان اور ان دونوں کا درجہ کس طرح کا ہے؟ وزانہ اشتعال النار فی بیتی، یعنی اشتعال شیب و راسی کا درجہ اشتعال النار فی بیتی کی طرح ہے،
اور اشتعالا راسی شیبن اس کا درجہ بالکل یہ ہم پلہ ہے اشتعالا بیتی نارن کے، والفرق نجر، اور فرق بالکل روشن ہے دونوں کے درمیان، جیسے کہ میں نے اردو میں بھی سمجھایا تھا مثال سے۔ اور ایک اور اس کے بلیغ ہونے کی وجہ بتانے فرماتے ہیں وَلِأَنَّ فِيهِ الْإِجْمَالَ وَالتَّفْصِيلَ، اشتعالا راسی شیبن یہ اس لیے بھی بلیغ ہے کہ اس کے اندر اجمال اور تفصیل دونوں ہے، کیونکہ اشتعالا راسی کہا میرا سر بھبک اٹھا تو اس میں اجمال ہے کہ کس چیز سے بھبک اٹھا، فوراً سوال ہوگا، تو شیبن سے اس کی تفصیل کر دی گئی۔ کما عرفا فی طریق تمیز، جیسے کہ تمیز کے طریق میں اس سے پہلے بھی جان لے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی تو تمیز آئی تھی، انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبہ، تو وہاں پر ہم نے یہی بتایا تھا کہ تمیز جب آتی ہے تو وہاں پر تمیز ابہام کو دور کرنے کے لیے ہی آتی ہے۔ تو طریقے تمیز میں، تمیز کا جو طریقہ آپ نے پڑھا ہے کہیں بھی پڑھا ہو، اس میں یہ جان لیا گیا ہے کہ ابہام کے بعد تمیز آتی ہے، تو وہاں پر اجمال و تفصیل دونوں ہو جائیں گے۔ وہ اب لغو من ہو، چلیے خیر، اب وشتعالی راسی شیبن ہو گیا نا، کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی بلیغ تر ہے وشتعالی راسو منی شیبن، یعنی وشتعالی راسی اگر کہیں میرا سر بھبک اٹھا شیبن سفیدی سے، کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بلیغ ہے یہ کہنا اشتعال الرأسو منی شیبن، کیونکہ اشتعال الراسو کہیں گے تو معنی ہوگا کہ سر بھبک اٹھا، تو اس میں ایک اجمال ہوا کہ بھئی وہ سر کس کا ہے، تو کہا گیا، کہا منی میرا سر، تو ایک بات یہ مزید پتہ چلی تو تفصیل ہو گئی اس سے۔ پھر ابھی اس میں ابہام رہا کیا کہ آپ کا سر بھبک اٹھا، کس چیز سے بھبک اٹھا، آگ لگ گئی، کیا ہوا ہے نا، تو کہہ دیا شیبن یعنی سفیدی سے، تو اس کے اندر ڈبل ڈبل ابہام و تفصیل ہے نا، تو یہ مزید بلیغ تر ہوا۔ فرماتے ہیں یہ بلیغ ہے اس سے، کیوں؟ لما مرہ، وجہ اس کی وہی ہے جو اس سے پہلے گزر گئی۔ وہ اب لغو منہ، اب وشتعال الراس منی شیبن سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بلیغ ہے وشتعال الراس شیبہ، یعنی سر بھبک اٹھا، اب راسی نہیں کہا اور الراس منی بھی نہیں کہا، اس سے بھی بلیغ ہوا اشتعال الراس شیبہ، وشتعال الراس، یہی تو ہے نا قرآن میں، وشتعال الراس شیبہ اس سے بھی زیادہ بلیغ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بلیغ اس لیے ہے کیونکہ ماقبل میں تو پتہ ہی چل گیا ہے کہ انی وہن العظم منی، ماقبل میں پتہ چل گیا کہ ہڈیاں کس کی کمزور ہوئی، حضرت زکریا کی، کیونکہ ماقبل میں منی کا ذکر ہے، اور یہاں پر منی کو بھی حذف کر دیا گیا ماقبل پر اکتفا کرتے ہوئے، تو اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ اب یہ اور بلیغ ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر اکتفا کر لیا گیا ماقبل پر۔ فرماتے ففیہ اکتفاء بعلم المخاطب، کیونکہ اس میں اکتفا ہے مخاطب کے علم پر، کہ مخاطب جانتا ہے کہ ماقبل میں حضرت زکریہ کے سر کی بات چل رہی ہے اور حضرت زکریہ کی ہڈیوں کی بات چل رہی ہے کہ وہ کمزور ہو گئی، تو یہاں پر بھی سر کس کا مراد ہوگا؟ حضرت زکریہ کا، تو مخاطب یہ جان لے گا، تو اس پر اکتفا کرتے ہوئے منی کو حذف کر دیا یہاں، تو یہ اس لیے اور بلیغ ہو گیا کیونکہ الفاظ اور کم ہو گئے اور معانی وہی پورے رہے۔ کہتے ہیں ففیہ اکتفاء بعلم المخاطب، اس میں اکتفا ہے مخاطب کے جاننے پر، کس بات کا جاننا؟ انہو رأس زکریہ، کہ یہ زکریہ علیہ السلام کا سر مراد ہے اس سے، بقرینۃ العطف علی وہن العظم، اس قرینہ اس پر کیا ہے کہ مخاطب کیسے جان لے گا کہ یہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام کا سر مراد ہے، تو کریں اس کا قرینہ یہ ہے کہ اس کا عطف ہے وہن العظموں پر، اشتعال راسوں کا عطف کس پر ہے؟ وہن العظم، وہاں پر منی کا ذکر ہے، وہن العظم انی وہن العظم منی، تو یہاں پر بھی مخاطب سمجھ لے گا اسی قرینے سے کہ یہاں پر بھی سر کس کا مراد ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریا علیہ السلام نے پہلے کہا ہے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میرے سر پر سفیدی سب میں پھیل گئی، جو سب دلیلیں ہیں علامتیں ہیں اس بات کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ پھر آگے یہ بھی کہا کہ میں اگرچہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اے اللہ میں نے کسی بھی حالت میں بھی تجھ سے دعا کی ہے تو میری دعا
ہمیشہ قبول ہوئی ہے، میں مستجاب الدعوات ہوں، اے اللہ تو نے میری ہمیشہ دعائیں قبول کی ہیں، ایسے عالم میں، اس بڑھاپے کے عالم میں بھی میں تجھ سے دعا کرنے سے محروم نہیں رہوں گا۔ یہ پہلے ذکر کیا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کیا احسان فرمانا اور دعاؤں کو قبول کرنا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے یاد دلایا ہے نا، اور اس کا ذکر کیا۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ان کے ساتھ یہ بھلائیاں فرماتا رہا ہے، تو اسی احسان اور بھلائی کو حضرت زکریا علیہ السلام نے ذکر کیا۔ تو گویا کہ اللہ کے احسان فرمانے کو اور ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کو ہی وسیلہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بنایا اللہ کی بارگاہ میں اپنی اس دعا کو قبول کرنے کا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ ہی کے دعا قبول کرنے کو ہی وسیلہ دعا قبول کرنے کے لیے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے مزید جیسے ہم بھی اپنے یہاں پر اگر کسی سے کوئی چیز مانگے اور یہ کہیں کہ ارے آپ نے تو اس سے پہلے بھی میرے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، میری وہ مصیبت کو آپ نے ٹالا ہے، وہ پریشانیاں آپ نے میری دور کی ہیں، جس طریقے سے ہم کسی کا ذکر کریں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ مجھے دے دے، تو وہ اس کا دل کہے گا ارے آدمی جو ہے شکر گزار ہے، اس کو میرے احسانات یاد ہیں، تو وہ دے دے گا آپ کو۔ ایسی یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دعاؤں کو قبول کرنا یہ ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ولم اکن بدعائک، اور اے اللہ میں تجھ کو پکارنے سے اور تجھ سے دعا کرنے سے ربی شقیہ ہے میرے رب، میں نامراد نہیں ہوں، نہیں ہوا۔ تو دعائکا یہاں پر کاف ضمیر خطاب کی یہ مفعول بھی ہے، تو مصدر مضاف ہے یہاں پر مفعول بھی کی جانب، اصل عبارت ہے دعائی ایاکا، اے اللہ میرا تجھے پکارنا اور تجھ سے دعا کرنا نہیں ہوا شقیہ نامراد، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا کی اور مجھے ملا نہیں۔ فرماتے مصدر مضاف الی المفعول، یہ مصدر ہے دعا اور یہ کاف ضمیر کی جانب مضاف ہے، اور اس وہ کاف ضمیر ترکیب میں مفعول بھی ہے، اس لیے یہ مصدر مضاف ہے مفعول کی جانب، اور اصل عبارت ہوگی ولم اکن بدعا ایاک رب شقیہ، یہ اصل عبارت ہے۔ شقین کا معنی ہوتا ہے لغت میں بدبخت، لیکن کوئی بھی نبی چونکہ بدبخت نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ کوئی مومن بھی بدبخت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر شقیہ کا معنی بدبخت ترجمہ مت کرنا، شقیہ کا معنی یہاں پر کرنا نامراد، یعنی مراد حاصل نہ ہو، مقصود حاصل نہ ہو، یہ مراد ہے۔ اے کن تو مستجاب الدعوہ، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں میں تو مستجاب الدعوہ تھا، میری دعائیں تو قبول کرتا تھا قبل اليوم، آج سے پہلے، سعیدا بہ غیر شقی فیہ، ہر دعا میں فیروز مند تھا اور نامراد نہیں تھا۔ یقال کہہ رہے ہیں کہ صاحب تفسیر کہا جاتا ہے سعید فلان بحاجتی، پورا آدمی اپنی حاجت میں فیروز مند ہوا، تو یہ سعیدہ بولتے ہیں کب؟ اذا ظفر، کہ وہ اپنی حاجت میں کامران ہو گیا ہو اور کامیاب ہو گیا ہو۔ وہ شقیہ ایسی بولا جاتا ہے شقیہ اذا خوابہ، شقیہ فلان، فلاں آدمی شقی ہو گیا، شقیہ کا مطلب اذا خوابہ جبکہ وہ خائب و خاسر ہوا ہو، ولم ینلھا اور اس نے اپنی ضرورت حاصل نہ کی ہو، نالا ینالو سے حاصل کرنا پانا، ولم ینلھا اور اپنی ضرورت اس نے نہیں پائی ہو۔ وعن بعضهم، اب صاحب تفسیر ایک مثال سے اس معنی کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ ہی کے احسانات کو اور دعا کے قبول کرنے کو وسیلہ بنایا اللہ ہی کی بارگاہ میں، اور یہ دعا کی قبولیت میں مزید دخیل اور مؤثر ہے۔ بالکل اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ کسی صاحب نے سوال کیا، اور سوال کیا، ایک محتاج نے سوال کیا، اور اس محتاج نے سوال پر تو یہ کہا کہ میں وہی ہوں جس کے ساتھ آپ نے فلاں فلاں وقت میں احسان کیا۔ تو اس شخص نے جس سے سوال کیا تھا محتاج نے، اس شخص نے ایک جملہ بولا مرحبا بمن توسل بنا الینا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے ہمیں کو
ہماری طرف ہی وسیلہ بنا دیا، وقت حاجت ہی، اپنی ضرورت کے وقت. تو یہ اس نے جملہ بولا وقضا حاجت ہی، اور اس نے اس کی ضرورت پوری کر دی. تو دیکھیے اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ خود آدمی کے احسانات کو بیان کر دینا یہ مؤثر ہوتا ہے. ایسی حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر احسانات کا ذکر کیا. فرماتے ہیں وعن بعضهم، بعض لوگوں سے یہ بات بھی مروی ہے، ان محتاجا سألہ، کہ ایک محتاج نے ان سے سوال کیا، وقال، اور کہا، انا الذی احسنت الی وقت کذا، میں وہی ہوں جس کے ساتھ آپ نے احسان اور بھلائی کی تھی وقت قضا، فلاں وقت میں. میں وہی ہوں جن کے ساتھ آپ نے فلاں وقت میں احسان کیا تھا. وقال، تو اس نے کہا، مرحبا بمن توسل بنا الینا، مبارک ہو اس شخص کو جس نے ہمیں کو وسیلہ بنایا، الینا، ہماری ہی طرف، وقت حاجتی، اپنی ضرورت کے وقت. وقضا حاجتہ، اور اس محتاج کی اس نے ضرورت پوری کر دی. ٹھیک ہے.